آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صدق اللہ العظیم. سامعین کرام، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کے لیے ہے، اور لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے آقا و مولا و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہے. عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم میں سے اگر کوئی شخص کوئی کام کرے، کوئی بزنس کرے، کچھ وقت گزرے جو کہ اس نے محنت بھی کی ہے، کوشش بھی کی ہے، نتائج کی بات آئے تو اس کے پاس کچھ نہ ہو، بہت ہی خسارے والی بات ہوتی ہے. اور اگر کوئی شخص کسی کام کے اندر اپنی پوری زندگی بسر کر دے اور زندگی بسر کرنے کے بعد اس کو کچھ حاصل نہ ہو، اس سے زیادہ خسارے والا شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا، جس نے اپنی پوری زندگی اس پہ لگا دی کسی کام پہ بھی، لیکن اس کو کچھ حاصل نہ ہو پایا. وہ شخص دنیا کا سب سے زیادہ خسارہ پانے والا شخص ہم اس کو کہیں گے. ہماری زندگی میں رمضان آیا تھا، اور رمضان جہاں پہ اللہ نے روزوں کا ہمیں حکم دیا ہے، وہاں پہ بتایا ہے، اس کی بھی ایک معراج ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ آپ ایک ماہ یہ مشقت برداشت کریں اللہ کی محبت میں، اس کے حکم کے مطابق، اور نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ. تقویٰ کی جو صلاحیت ہے آپ اس سے مالا مال ہو جاؤ، وہ آپ کے پاس بہت کثرت کے ساتھ جمع ہو جائے. ہم جانتے ہیں رمضان گزر گیا، کوئی شک نہیں ہے رمضان کی اپنی ہی برکات ہوا کرتی، اس کی اپنی ہی نعمتیں اور لذتیں اور لطافتیں ہوتی ہیں جو کہ باقی ماہ کے اندر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی. لیکن اگر ہم نے 30 دن کا یہ جو قیام ہے، 30 دن کے جو روزے ہیں، یہ 30 دن جو ماہ رمضان تھا، اس کو ہم نے گزارا اور اس کے بعد ہمارے اوپر اس کی رنگت نہ آئی، یقین جانیے میں اور آپ نے پھر رمضان کا ماہ جو تھا اس کو ضائع کر دیا. ہم جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، جس مقصد تک پہنچنے کے لیے اور جس چیز کو اچیو کرنے کے لیے اللہ نے اس ماہ کو بھیجا تھا، ہم اس کو حاصل نہیں کر پائے.
اللہ رب العزت ہم سے مطالبہ یہ تھا، آپ یہ 30 دن گزرے، آپ کی رنگت چینج ہو جائے، دل کے احساسات چینج ہو جائے، دل کی جو حالتیں ہیں وہ تبدیل ہو جائیں، آپ کا جو اللہ کے ساتھ ایک رشتہ ہے، عبد اور بندے کا، عبد کا جو رشتہ ہے اللہ کے ساتھ، خالق اور مخلوق کا جو رشتہ ہے، وہ ہمارا اتنا مضبوط ہو جائے کہ اس کے اندر تقویٰ کی صلاحیت پیدا ہو جائے، ہم ایسے کرنے لگ جائے اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں، ہم ایک ایک قدم اس کی رضا کے مطابق چلنا شروع کر دیں۔ دیکھیے ایک بچہ جو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، ہم اس کو 2 4 5 باتیں بتا دیتے ہیں، بیٹا اس چیز کے پاس نہیں جانا، یہ آگ ہے، یہ جلا دیتی ہے، یہ چھری ہے، یہ کاٹ دیتی ہے، یہ تیزاب ہے، یہ جلا دیتا ہے، چھوٹے سے بچے کو سمجھا دیتے ہیں ان چیزوں کے پاس نہیں جانا۔ اسلام وہ بھی ہمیں کچھ بنیادی سی معلومات دیتا ہے، بنیادی عبادات بتاتا آتا ہے، اور وہ عبادات ایک ایسے مسلمان کے لیے ہے جو بالکل ابھی ابتدائی مسلمان ہوا ہے، جس کو 2 4 دن 5 دن، ہفتہ 2 ہفتے 2 مہینے گزرے ہیں۔ ہم لوگ جو سالہ سال سے مسلمان ہیں، ہمارے لیے صرف وہ چند عبادات نہیں ہے۔ ایک بندہ کسی کام کے اندر جاب کر رہا ہے، 30 40 سال اس کا عرصہ اس نے لگا دیا ہے، اس سے پوچھا جائے یہ بتاؤ یہ کام کیسے ہوتا ہے، وہ 2 4 بس وہی ظاہری باتیں بتلا دے جو کہ 2 4 دن کام کرنے والا بھی بتلا سکتا ہے، تو ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ آپ نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی کہ 50 برس 30 برس 20 برس آپ نے اس کام کے اندر لگا دیے ہیں، لیکن آپ کو اس کے ظواہر کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اگر آج کا مسلمان اس سے اسلام کے بارے میں پوچھا جائے، میں اور آپ اپنے گریبان میں ذرا جھانک کے دیکھیں اور اپنے ہی آپ سے پوچھیں، انر ڈائیلاگ کریں، اندرونی مکالمہ کریں اور پوچھیں اپنے نفس سے، بتا اسلام کیا ہے؟ تو جواب ذرا سنیے۔ ہمارا نفس، ہماری معلومات، اور آج تو ذرائع اتنے ہیں، معلومات ہی معلومات ہے، آج کا انسان ایک ہی وقت میں اس کے پاس معلومات کا ایک خزانہ ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ جاہل مرکب بھی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے، معلومات اتنی زیادہ، ایک کلک پر ہم دنیا کی کونے کونے کی جو خبریں ہیں، نیوز کو ہم جان لیتے ہیں، لیکن ایک طرف اسلام کا، ہمارے اسلام کا حال یہ ہے کہ 2 4 بنیادی باتوں کے علاوہ ہم اسلام کو نہیں جانتے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کے 2 سالوں بیٹھ جاتے ہیں، جیسے عام طور پہ کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے اور سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول، کئی ایک سوالات کیے، اس میں سے پوچھا اے اللہ کے رسول بتلائیے ذرا اسلام کیا ہے؟ صحابہ کرام موجود تھے، اللہ کے رسول نے بتایا نماز، شہادت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج ادا کرنا، یہ اسلام کی ہے۔ یعنی کہ جو بندہ ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو جو ہم نے جو 4 5 باتیں بتلانی ہے وہ یہ 4 5 باتیں، اور آج کا مسلمان یہ بنیادی 4 5 باتوں پر عمل کر کے یوں سمجھتا ہے کہ وہ اسلام کی معراج تک پہنچ گیا، اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کی جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ منزل ہو سکتی ہے اس کو میں نے اچیو کر لیا۔ میرے بھائی یہ ایسے ہی تھا جیسے ہم اپنے چھوٹے سے بچے کو 2 4 5 سال کے بچے کو یہ بات بتلاتے ہیں، اے میرے بھائی یا میرے بیٹے اے میرے دوست، یہ 4 5 باتوں کو دھیان سے رکھ لیں کہ آپ کی زندگی کے لیے بہت خطرناک ہے، اور اگر ہم اسلام کو اس سے زیادہ نہ جاننے کی کوشش کریں نہ سمجھنے کی کوشش کریں، یقین جانیے ہمارا ایمان اسی طرح خطرے میں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بتایا اسلام یہ ہے، جو بندے نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے کہا ایمان والے ہو گئے، کہا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ، آپ نے اسلام قبول کیا ہے، ایمان والے نہیں بنے ہو۔ جبریل علیہ السلام سے پھر یہ بھی سوال کر دیا، اے اللہ کے رسول بتلائیے ایمان کیا ہے؟
हुजूर ने क्या फरमाया, अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, क्या अल्लाह पर ईमान रखें, रसूलों पर, फरिश्तों पर। आपका जो इस्लाम है वो ज़ाहिरी जो इबादत है, अवामिल है, ज़ाहिरी आवाल है, उनसे आगे बढ़ के ये आपके एहसासात का मसला बन जाए, आपके जज्बात का मसला बन जाए। फिर आप नमाज के लिए खड़े हो तो आप सिर्फ ये नहीं कि मेरा अल्लाह का हुक्म है, आपको शदीद मोहब्बत में, इतनी तड़प में आप नमाज पढ़ें कि नमाज का वक्त हो, आपको कोई और काम अच्छा ही ना लगे। आप जिस तरह अपने बिजनेस के लिए, जिस तरह रिश्तेदारों से मिलने के लिए अपने तमाम कामों को बलाए ताक रखते हैं, उसी तरह नमाज का वक्त हो, अपने तमाम कामों को छोड़ दें, फरामोश करें और जानबूझ के शौरी तौर पे छोड़ के उन लोगों को ये बतला करके आजान हुई है, अल्लाह का हुक्म आया है, अल्लाह अकबर हुई है। अल्लाह अकबर का मतलब ये है कि दुनिया के सारे काम छोटे हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है। आप ये नमाज के लिए इसलिए फिर आए कि नमाज आपकी अल्लाह से मुलाकात का एक तजर्बा बन जाए। एक्सपीरियंस करें आप कि आप नमाज में खड़े हैं, अल्लाह से हम कलाम है। एक छोटे से इंसान के लिए मुलाकात के लिए कितना हम तड़पते हैं, कितनी तगदो करते हैं, कभी उससे राब्ता करते हैं, कभी उससे कहते हैं मैं उससे मुलाकात चाहता हूँ, उससे सेल्फी लेना चाहता हूँ, उसको मिलने उसके घर जाना चाहता हूँ, जरा कोई राब्ता तो करवा दीजिए। इधर अल्लाह आपसे खुद आपको बुलाता है, आ जाओ मुलाकात कर लो। रमजान में अभी ताज़ा ताज़ा हमारा ताल्लुक मजबूत हुआ है, उस ताल्लुक को टूटने नहीं देना, उस ताल्लुक को हमेशा उस्तवार करना है, जोड़े रखना है। और इस तरह जोड़े रखना है कि आप इस्लाम की जो इब्तिदाई स्टेजेस हैं उनको अबूर करने के बाद जो उसके बड़े लेवल्स हैं उन तक पहुंच जाओ। तो ईमान, इस्लाम के बाद जब हम नमाज, रोजा, ज़कात, हज करने लग जाते हैं, हमारी रूटीन बन जाती है, हम इसको छोड़ना हमें आदतन भी अच्छा नहीं लगता और हम इसको बड़े ही गौर और खौफ के साथ इबादत समझ के बजा लाते हैं। उसके बाद ईमान, फिर यही इस्लाम, यही नमाज, यही रोजा, यही ज़कात, यही हज, ये हमारे एहसासात का मसला बन जाता है। फिर हमें अच्छा नहीं लगता, कोई काम करने को दिल नहीं करता। जिस तरह कोई अपना प्यारा हमसे रूठ जाए, हम बहुत तड़पते हैं, बहुत मचलते हैं और हमारी हालत हम किसी को बता नहीं पाते। ज़हनी जो सुकून है वो हमारे दिलों से छीन लिया जाता है। अगर हमारी हालत ये हो जाए, हम इस्लाम के बाद ईमान के दर्जे तक पहुंच जाए, तो फिर हमारी हालत भी ये हो जाए। हमारे एहसासात और जज्बात का मसला इस्लाम। अजीज दोस्त और साथियों, देखिए हम में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 साल, 20 साल, 30 साल जब से वो बालिग हुए हैं, उसके बाद 30, 40, 50 साल हमने गुजार दिए हैं। हम इस्लाम के बारे में कितना जान सकते हैं, कितनी उसके बारे में मुशक्कत उठाने की कोशिश करते हैं, कितना वक़्त हम निकालते हैं कि मैं इस्लाम को सीखूं, ईमान को सीखूं, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमसे चाहते हैं उन चीज़ों का पता चलाओ। वो जो नताइज हैं वो क्या वो बरामद हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जिस तरह आपको तनख्वाह न मिले आपका मसला बन जाता है। आपने रमज़ान गुजारा था, आपको सोचना चाहिए था कि तक़वा मेरे अंदर दाखिल हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया है तो दुआ करें, इस्तिक़ामत की दुआ करें, और अगर अल्लाह न करे दाखिल नहीं हो सका तो मेरे और आपके लिए इससे बड़ी परेशानी कोई हो ही नहीं सकती। और अगर हम इस पे परेशान भी हो जाएं, मैं कहता हूं फिर भी कामयाबी। अगर हमने उस मकसद को अचीव कर लिया फिर तो हम कामयाबी को हासिल कर चुके ना। लेकिन अगर ये फिक्र हमें लाहिक हो गई कि हमारे मसाइल में से एक अहम तरीन मसला बन गया, फिर समझिए कि हमने रमज़ान गुजारने का मकसद पा लिया। वो तक़वा की जो इब्तिदाई सलाहियत है, यूँ तो तक़वा की सलाहियत वो भी है जिसमें हुजूर बावजूद इसके कि मुआफ़ कर दिए गए, एक
ایک بھی گناہ ان کے نامہ اعمال میں موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی عبادت اتنی کرتے ہیں، راتوں کو اتنا جھاگتے ہیں، صرف رمضان کی قید نہیں ہے، رمضان کے علاوہ بھی اتنا جاگتے ہیں، پاؤں میں سوزش ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں۔ کہنے والی پوچھتی ہے اللہ کے رسول، آپ کے تو گناہ ہی معاف کر دیے گئے۔ حضور فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میں اس لیے راتوں کو کھڑا ہوتا ہوں۔ مجھے اور آپ کے پاس چیز ہی کیا ہے؟ ہم کس پہ فخر کرتے ہیں؟ کس پہ تکبر کرتے ہیں؟ کس وجہ سے ہمیں یہ دنیاوی چھوٹے چھوٹے معاملات نے اس میں اتنا مشغول کر دیا ہے کہ ہمیں یہ سوچنے کا موقع نہیں ملتا کہ ہم اسلام کے کس درجے پر ہیں، ہم کون سی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارا ایمان کا اسلام سے رشتہ کتنا ہے، اور اللہ جو ہمیں تقوی کی صلاحیت دینا چاہتے تھے اس صلاحیت کو کتنی پانے کی ہم تبدو کر رہے ہیں۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اور اس سے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ، یہ جو قرآنی اصطلاحات تھی، شرعی اصطلاحات تھی، آج کے دور میں ہر بندہ یہ اپنے آپ کو ایک بہترین دینی اسکالر سمجھ رہا ہے، اور صرف انہی کی بات نہیں ہے، وہ تو چلیں کچھ دو چار باتیں سن لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اس کا ایک اپنا دین ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک اصطلاح ہم میں سے کسی ایک سے پوچھ لیں، یعنی کہ اگر میں اور آپ میں سے اگر کوئی شخص ہم سے کوئی پوچھ لے بتائیں تقویٰ کیا ہے، تو ہمارے ذہن میں ایک کوئی تصور اس کا موجود ہے، کوئی تاثر موجود ہے، اور ہم نے تقویٰ کو اس کا نام دے دیا۔ عزیز دوستوں، یہ کیا خیانت نہیں ہے؟ اب کسی کے برانڈ کو اپنا بنا کر کے یوز نہیں کر سکتے جب تک آپ اس سے پرمیشن نہیں لے لیتے، اور قرآنی اصطلاحات کو دنیا کا ہر شخص وہ اپنا یہ حق سمجھتا ہے، اس لفظ کو لے اور جو چاہے خواہشات کا لبادہ اوڑے ہوئے جو مانا چاہے اس کو پہنا دے، اور پہنانے کے بعد کہے تقویٰ یہ ہے، نیکی یہ ہے، حسن اخلاق یہ ہے، خدمت یہ ہے، اسلام یہ ہے، دین یہ ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی خدمت خلق یہ سب دین ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کسی کونے میں بیٹھ جانا، نہ لوگوں سے ملنا، نہ کسی سے ملاقات کرنا، یہی دین ہے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، دین صرف وہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بتلا دیا اور واضح کر کے میرے اور آپ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو سمجھا دیا، اور قرآن و سنت کی صورت میں ہمارے پاس آج تک وہ مکمل محفوظ ترین طریقے کے ساتھ ہم تک پہنچ چکا ہے۔ یہ صرف اسلام ہے، یہ جو تاثراتی اسلام ہے، تصوراتی اسلام ہے، دین میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام صرف وہ ہے جو میرے اور آپ کے پیغمبر نے ہمیں سمجھایا، تقویٰ صرف جو وہ ہے جو حضور نے بتلایا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے یہ ذہنوں کے اندر تصورات بنے ہوئے ہیں کہ ہمارا کیا مقصد ہے تقوی کے ساتھ، وہ تو کوئی مسجد کے اندر 50-60 سالہ بزرگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، دنیا کا کوئی کام کاج نہیں ہوگا، تقویٰ حاصل کرنا یہ ان کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں۔ گھر میں کوئی بوڑھی عورت ہوگی، بزرگ خواتین ہوں گی، یہ ان کا تعلق ہے تقوی کے ساتھ۔ میں تو نوجوان ہوں، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی 20-30 سال کا ہوں، ابھی سے تقوی کے پیچھے پڑ جاؤں، ابھی سے ہی اسلام ایمان اور اس کو سیکھنا شروع کر دوں، ابھی تو میری زندگی بہت بڑی پڑی۔ عزیز دوستو، قرآن کی اسی آیت کے اوپر غور کریں، اللہ نے جواب میں روزوں کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو یہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، مومن ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ تقویٰ کی منازل کو طے کرنا شروع کر دے، اور اگر ایسا نہیں کر رہا وہ حقیقت یہ ہے کہ رمضان کے مقصد کو پانا ہی نہیں چاہتا، رمضان کا آنا اس کے لیے کوئی اہم موقع ہی نہیں ہے، اہم واقعہ ہی نہیں ہے جس کے پیچھے وہ لگ جائے۔ اور تقویٰ یہ اصلاً دو چیزیں ہیں، ویسے تو تقویٰ کہتے ہیں حفظ الشیء، کسی چیز کی حفاظت کرنا، لیکن اگر ہم اس کو سمرائز کریں اور قرآن کے اندر جہاں جہاں پہ استعمال ہوا ہے تو یہ تقریباً دو معنی سے نکلتے ہیں۔
ایک تو اس سے اخلاقی نتائج مرتب ہونا شروع ہو جاتا، یعنی کہ میں چلوں، میں پھروں، بازار میں ہوں، گھر میں ہوں، میری ایک ایک حرکت، ایک ایک منہ سے نکلنے والا لفظ اس طرح نکلے کہ میرا اس پہ اللہ رب العزت کوئی مواخذہ تو نہیں کریں گے۔ اور دوسرا اور بہت اہم بات، بہت سے لوگ یہ اخلاقی نتائج کو ہی تقویٰ کہہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ظاہری عوامل جو ہیں، اسلام کے جو بنیادی اور ظاہری عوامل ہیں ان کو بھی سر انجام دینا ہے، اور ان کو سر انجام دینے کے لیے لازم ہے کہ ہم حضور کے طریقے کے اوپر چلتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تو اس لفظ کے معنی کو بہت زیادہ کھول دیا، کسی کے لیے کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہ جاتا۔ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا ذرا بتلائیے تو صحیح یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ فرمایا 4 چیزوں کا نام ہے تقویٰ۔ الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈر، اور ہم عام طور پہ تقویٰ کا صرف یہی مقصد لے دیتے ہیں، یہی معنی مراد لے لیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا ہے، اور ظاہر ہے اللہ سے ڈرنا میں اور آپ نے تو ہے نہیں، کسی بزرگ کا کام ہوگا جو بہت زیادہ ایجڈ ہے، بہت زیادہ عمر ہو چکی ہے، پوتے پوتیاں جب اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اس بندے کا یہ کام ہے کہ وہ تقویٰ کو حاصل کرے۔ فرمایا الخوف من الجلیل، اللہ رب العزت سے ڈر، اور ڈر ایسا نہیں جس طرح ہم کسی ظالم سے ڈرتے ہیں، بلکہ اس طرح کا ڈر جس طرح ہم اپنے کسی محبوب سے ڈرتے ہیں، جس طرح ہم اپنے والد سے ڈرتے ہیں، جس طرح ایک بہت ہی مہربان اور شفیق استاد سے ڈرتے ہیں، اس طرح کا ڈر الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈر۔ اور جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا نا، اس کا ایک نتیجہ مرتب ہوگا کہ ہم دنیا کے تمام خوفوں کو بھلا دیں گے۔ یہ مرعوبیت آج کے مسلمان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کا طرز اخلاق سے لے کر کے رہن سہن تک، صبح سے لے کے شام تک ہر وہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اس کام میں کسی سے مرعوب ہے۔ یہ فلاں سٹائل ہے، میں ڈریسنگ کی سٹائل میں کروں گا، یہ میں بالوں کی کٹنگ کی سٹائل میں کرواؤں گا، کیوں؟ کیونکہ یہ فیشن ہوا ہے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ مرعوبیت ہے، اور یہ مرعوبیت تب پیدا ہوتی ہے جب ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ایسا کسی انسان کا دل نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل کے اندر کسی کی ڈر اور خوف نہ ہو۔ ہم ہر وقت کسی نہ کسی سے ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہے ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ذرا ڈھونڈیے کہ ہم ڈر کس سے رہے، ہمارے دلوں کے اندر ڈر پیدا کس کا ہوا ہے، ہم کس سے خوف کھاتے ہیں، ہم کون سا کام اس لیے نہیں کرتے کہ اس نے دیکھ لیا تو کیا کہے گا، ہم کس کام کو اس لیے کرنا چھوڑ دیتے ہیں اگر اس نے یہ کرتے ہوئے دیکھ لیا مجھے کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، الخوف من الجلیل، تقویٰ کی پہلی نشانی یہ ہے، یا پہلی چیز، پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈرنا شروع کریں۔ اس کے بعد والعمل بالتنزیل، آپ کو پھر ایک پورا فریم ورک چاہیے، ایک پورا طرز چاہیے جس کے اوپر آپ اپنی زندگی کو ڈھال سکیں، ایک رول ماڈل چاہیے۔ تو والعمل بالتنزیل، آپ کو پاس قرآن کی صورت میں مکمل رہنمائی موجود ہے، اور جہاں پہ اس میں مشکل پیش آتی ہے سنت اس کی کھول کے مکمل ترین حفاظت کرتی ہے، اور اس کی وضاحت کرتی ہے اور بتلاتی ہے کہ آپ نے اس موقع پر کیسے اس کام کو ٹریٹ کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے اس کام کو بجا لانا ہے۔ اور فرمایا والقناعۃ بالقلیل، آج کے اس سرمایہ دارانہ موسم کے اندر اور حالات کے اندر ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا بڑا مشکل سا ہو گیا ہے۔ والقناعۃ بالقلیل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، لوگوں خوف کا ایک جزئیہ بھی ہے، جتنا ملے، کم ملے، زیادہ ملے، اس کے اوپر بس قناعت کرنا شروع کر۔ آج کا مسلمان، یہ بڑا عجیب واقعہ نہیں ہوا ہمارے ساتھ کہ آج وہی جو اسلام کا دشمن ہے اس کا کھانا اور ہمارا کھانا ایک جیسا ہو گیا۔ ہمیں اس بات کی تو تمیز ہی نہیں ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ طیب ہے یا نہیں۔ بہت سے مسلمان تو حلال اور حرام کی بحث کو بھی چھوڑ چکے ہیں، لیکن جن کا کچھ تھوڑا بہت اسلام کے ساتھ تعلق ہے
وہ کم از کم حلال حرام کی تمیز تو کرتے ہیں، لیکن طیب اور غیر طیب کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں والقناعۃ بالقلیل، یہ جو ٹیسٹ بڈ کی غلامی میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں، یہ جو کولا اور پیپسی ہم سے چھوٹ نہیں رہی، اور اگر زیادہ ہی بات ہو ہم یہ کہہ کر کے اپنے دل کو دھراسا دے لیتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی پروڈکٹ ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اور ہم اپنا پھر زمزم کولا پھر ایجاد کرتے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو نہیں پئیں گے لیکن زمزم بنا کے پئیں گے، سیم چیز ہوگی، سیم ٹیسٹ ہوگا، لیکن وہ صرف اس لیے کہ کسی نے بتلا دیا یہ یہودیوں کا برانڈ ہے اس لیے اس کو نہیں کھانا، لیکن باقی تمام غیر طیب، یہ ہماری ساری فوڈ انڈسٹری، اس کے اوپر اگر ریسرچ کریں آپ کو مل جائے گا، ہر چیز کی آپ ریسرچ کرتے رہتے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں، اس پہ ذرا سرچ کریں کہ کیا یہ آپ کے بدن کے لیے، آپ کی باڈی کے لیے کیا یہ فائدہ مند ہے یا نہیں، اور اگر یہ آپ کی باڈی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے پھر آپ کے لیے یہ طیب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضور کا تو ویسے یہ بھی ہم سے یہ چاہتے تھے کہ کھانا کم کھایا کرو، والقناعۃ بالقلیل، کہ کھانا کم کھانا ہے، اور ہم نے کیا سمجھا کہ رمضان میں ہمارے لوگ یہ بتاتے ہیں، رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ مسلمان ممالک کے اندر کھانے کی جو تعداد ہے، جو خرچ ہے، وہ پہلے سے بہت گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم رمضان میں اس لیے آئے تھے کہ ہمیں احساس ہو کہ بندہ بھوکا پیاسا ہو تو اس کی بھوک اور پیاس کا، شدت کا ہمیں احساس ہونے لگے، اور ہم نے تو ایسی فراوانی شروع کی اور ایسی اس قدر اضافے کے ساتھ اپنے کھانے کو، اپنی ڈشز کو بڑھا لیا کہ ہمیں زیادہ لذت ملنے لگتی ہے کہ ہم رمضان کو گزاریں، کیونکہ رمضان کے اندر ہماری جو ڈشز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، ہمارے ٹیسٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ اکمل طریقے سے پورے ہوتے ہیں بجائے بنسبت دوسرے ماہ کے۔ تو ٹیسٹ بڈ کی غلامی سے باہر اپنے آپ کو نکالیں، والقناعۃ بالقلیل۔ تقوی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم اپنے کھانے کی جو مقدار ہے اس کو برابر کر کے لے آئیں، قناعت پہ لے کر کے آئیں، اللہ کا شکر کرنا شروع کر دیں، اور جب ہم شکر شروع کر دیں گے پھر ہمیں حرام کھانا نہیں پڑے گا، پھر ہمیں غیر طیب نہیں کھانا پڑے گا، پھر اللہ رب العزت کی ہماری نعمتوں کے اوپر ہم پانی کا ایک سپ لیں گے، ہمیں وہ خوشی ملے گی، ہمیں وہ لذت ملے گی جو کبھی ہم کوکو کولا پی کر کے، پیپسی اور ڈیو پی کر کے، اس کا سپ لے کر کے، اور نہ جانے کئی برانڈز جو جوس کے نام پہ بنے ہوئے ہیں لیکن وہ ہوتا کچھ اور ہی ہے، ہم پی کے اس سے لذت لیتے ہیں۔ اور تیسری اور چوتھی اور آخری چیز فرمایا والاستعداد لیوم الرحیل، کہ آخرت کے دن کی تیاری کرنا، یہ بھی تقویٰ کے مقصد ہے کہ گویا کہ یہ چار چیزیں اگر ہمارے سامنے رہیں تو ہم تقویٰ کو مزید پانے کی کوشش میں ہے، تگ و دو میں ہے۔ لیکن آج کے مسلمان کا یہاں میں بھی حال بہت برا ہے، ہمیں یہ فکر نہیں ہے ہمارے حال کیسا ہے، ہمیں حالات کی فکر ہے، ہمارے حالات کیسے ہیں، ہماری معیشت ایسی ہے، ہماری معاشرت ایسی ہے، ہماری سیاست ایسی ہے، لیکن ہمیں اپنا حال کا فکر نہیں ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، حضرت علی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کی تیاری کے لیے مسلمان کو اگر وہ اس نے تیاری کر رکھی ہے اور کرنے کی کوشش میں ہے، تگ و دو میں ہے، سمجھو وہ تقویٰ کو حاصل کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس کو بھی غیر مسلمان کی طرح، کافر کی طرح موت کا ڈر لگا ہوا ہے، سمجھیے وہ مسلمان وہ تقوی کی تمام سٹیجز کو عبور نہیں کر پا رہا، وہ اس کے اوپر نہیں چڑھ رہا، کیونکہ مسلمان کو اس بات سے ڈر نہیں لگنا چاہیے کہ موت آئے گی یا نہیں آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، اس کو ڈر یہ لگنا چاہیے کہ جب میں اللہ کے پاس پہنچوں گا اللہ سوال کریں گے، جواب کیا؟ جواب دہی کی فکر چاہیے، مرنے کی فکر نہیں چاہیے مسلمان کو آخرت کی تیاری کی فکر چاہیے۔ صحابہ کرام جو موت سے ڈرا کرتے تھے اس لیے نہیں کہ وہ مرنے کا ان کو خوف تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو اس وجہ سے اللہ کے سامنے جواب کیا دیں گے۔ آئیے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم بھی رمضان گزار کے تقویٰ کی یہ چار چیزیں کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوا یا نہیں، اور اسی طرح قرآن کے اوپر عمل کرنے کا ہمارا جو ایک مزاج ہے وہ بنا یا نہیں، ڈیویلپ ہوا یا نہیں، اور اسی طرح ہمارے جو کھانوں کی مقدار ہے اس کے اندر قناعت پسندی آئی کہ نہیں، ہمیں کسی غریب اور فقیر کی بھوک اور پیاس کا احساس ہونے لگا یا نہیں،
اور والاستعداد لیوم الرحیل، کل قیامت کے دن کی تیاری ہمارا مطمع نظر بنا کہ نہیں، ہمیں اس کی فکر لگی کہ نہیں، ہمیں یہی تو نہیں کہ ہم بھی موت سے ڈرتے رہے۔ اگر جواب دہی کی فکر ہمیں لگ گئی ہے تو سمجھیے ہم تقویٰ کی منازل کو حاصل کر رہے ہیں، اور ان قریب ہم تقویٰ کی اعلیٰ منازل پر بھی پہنچیں گے۔ اگر یہ ہماری مشق جاری رہی، اگر ہماری یہ تگ و دو اور جستجو جاری رہی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو یہ تقویٰ کی جو صلاحیت ہے اللہ رب العزت ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دے، اور ہم اس کے ساتھ ان منازل تک پہنچیں جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، جس سے پیغمبر کے ہاتھوں سے شفاعت ہوگی اور ان کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے اندر شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔